اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پیاری بہنوں، آج ہم 5ویں سپارے کا خلاصہ اور بقیہ سورہ النساء جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کی پوائنٹ بھیجتی ہیں الحمدللہ اچھا ورک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا کر کے قبول و منظور فرمائے۔ والمحصنات، احصار میں آئی ہوئی خواتین یعنی حفاظت میں آئی ہوئی عورتیں۔ محصنات یہاں جو استعمال ہوا ہے دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اگرچہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ مرد کی قوامیت، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں مرد کی قوامیت کا جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ نگران، محافظ، نگہبان۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا اور اس سے ہی خاندان بہتر انداز میں چلتا ہے۔ صالحہ عورتیں اطاعت اشعار اور مردوں کے پیچھے ان کے حقوقوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ خاندان کی تنظیم کر دی گئی ہے اور استحکام کے ضمن میں مرد اور عورت کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے جب اس کا خاوند گھر میں نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سرکشی کرنے والی عورتوں کے بارے میں بھی واضح قانون بتایا گیا کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر خوابگاہ سے علیحدہ کر دو، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سرزنش کی جائے، لیکن خام خواہ کی دست درازی سے یہ کہہ کر منع کیا گیا ہے کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ خاندان میں ناچاکی ہو تو صلح کرنے کے اصول بتائے گئے۔ رشتہ داروں سے خصوصاً والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ اور ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا۔ شہادت حق کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ امت مسلمہ کو شہادت حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ منظر یاد کروایا گیا ہے۔ محشر والے دن امت میں ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 42 میں بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی ہوگی تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، یعنی خاندان، عائلی قوانین، وراثت کے قوانین، ہر قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی حقیقی فلاح کی ضمانت ہے، اور ان سے انحراف کرنا اخروی شرمندگی اور ناکامی کا باعث ہے۔ آگے غسل اور تیمم کی آیات کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ آیت 58 میں حکم دیا گیا کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کر رہے تھے، جو کہ کم ظرف بھی تھے اور کرپٹ بھی تھے، بدکار بھی تھے۔ نتیجے کے طور پر برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہو گئی، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ آگے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 59 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں،
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو ہے اولی الامر کی اطاعت پر زور دیا گیا۔ اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اولی الامر وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو اچھی سے سمجھتے ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ مشرک کا انجام۔ سورہ النساء میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا اور جو کچھ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہ حکم جب اترا، پہلا تو حکم جو تھا سورہ بقرہ میں اتر آیا تھا، اور دوسرا حکم جو ہے سورہ النساء میں، اور تیسرا حکم جو ہے سورہ مائدہ میں اترا۔ اور غالباً یہ جو حکم ہے 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اس کے کچھ مدت بعد شراب جو ہے وہ قطعی حرام کا حکم دے دیا گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشے کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا، اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے۔ آگے چل کے طاغوت اور جبت کے بارے میں بتایا گیا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں اور جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت کے اصل معنی ہیں بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون بند اور تمام دوسری وہمی خیالات کو سپرسٹیشن کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات، قدم سے شگون بند لینا، فال گیری کرنا، اس طرح کے دوسرے جو ہے طریقے، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی، اس طرح کے تمام طریقوں کو سپرسٹیشن کہتے ہیں۔ آگے جو حکم آیا نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جو تھے کبھی بھی چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ جب جنگوں میں جاتے پھر بھی نماز کا اہتمام کرتے، لیکن اس کا جو طریقہ کار بتا دیا گیا سورہ النساء میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی صحابہ کرام کو، اور بتایا کہ اگر ایسی حالت ہو، بہت کٹھن حالت ہو کہ ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے ایک صف کھڑی ہو اور وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسری صف جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں ہو، جنگی حالات جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہیں، تو پھر جو ہے نیت کی جائے گی اور رکوع اور سجود اشاروں کے ساتھ کیے جائیں گے۔ لہٰذا اتنا کٹھن وقت جو ہو، جنگ کے خطرے اور اس کے اوقات میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ قصر کے بارے میں بھی آیا کہ اگر تم سفر پر ہو تو نماز قصر ادا کر لیا کرو، اور وہ نماز قصر کی اوقات جو ہے کیا بتائے، وہی اوقات ہوں گے، مگر یہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں فجر کی 2 سنتیں ہوں گی اور 2 فرض، اور یہ نماز پوری پڑھی جائے گی، اور مغرب کی جو ہے وہ 3 فرض ہوں گے اور عشاء کے 2 فرض ہوں گے، اور وطر تو لازماً پڑھنے ہوں گے۔ تمام بتا دیا حالات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں نماز نہیں چھوڑی۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، ہمیں خود اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے اہتمام کی ترغیب دلانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جو سوال ہے نماز کا، سب سے پہلے قبر میں اسی ہی کی پوچھ ہونی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت جو ہے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔